ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسے سفر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے تاریخ انسانیت کا رخ بدل دیا۔ ہاں، یہ سفر نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سفر، یعنی مدینہ سے کربلا تک کا سفر۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب یزید نے خلافت سنبھالی تو مولا حسین سے دریافت کیا، مولا حسین تک یہ خط بھجوایا کہ آپ ہماری ہاتھوں پہ بیعت کر لیں۔ لیکن مولا حسین رضی اللہ عنہ یہ جانتے تھے کہ حق اور باطل کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، یعنی میرے جیسا شخص کبھی تمہارے جیسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ آئیے حضرت امام حسین کے زندگی کے چند لمحے میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسین کون تھے۔ حضرت امام حسین حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی ناتی تھے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھے۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دو بھائی تھے۔ آج جو ہم تاریخ دیکھتے ہیں میدان کربلا کا، یعنی شہر کوفہ کا، یہ حضرت امام حسین کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، جنہوں نے اپنا سر کٹایا اور اسلام کو بچا لیا۔ یزید باقی رہا مگر یزید کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضرت امام حسین نے سر کٹایا مگر حضرت امام حسین کا نام آج تک زمانے میں زندہ ہے، لیا جا رہا ہے اور ہمیشہ لیا جائے گا۔ حضرت امام حسین اس شخصیت کا نام ہے جس نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو قربان کرنا پسند کیا مگر کبھی یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنا پسند نہیں کیا۔ حضرت امام حسین اس شخص کا نام ہے جس نے اپنے بھائی یعنی حضرت عباس علمدار جیسے جاباز کو قربان کرنا پسند کیا مگر یزید کے ہاتھوں بیعت کرنا پسند نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے کوفہ میں بلایا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں بلایا گیا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے 2 بچے تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اب جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا کہ آپ شہر کوفہ میں تشریف لائیں، یہاں آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں اور یہاں آپ کو لوگ ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں حضرت مسلم کا بھی نام ڈال دیا گیا۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہونا ہے مگر ہمیں اسلام کو بچانا ہے۔ ایسا بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جو 2 بھائی تھے، حضرت امام حسن کے لب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے اور حضرت امام حسین کے گلے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ حضرت امام حسین نے جب اس پہ غور کیا تو انہیں اچھا نہیں لگا۔ انہیں یوں لگا کہ بڑے بھائی کے لب کو چومتے ہیں اور میرے گلے کو چومتے ہیں، تو وہ جاتے ہیں اپنی ماں کے پاس حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس اور کہتے ہیں کہ امی، نانا جان بڑے بھائی کے لب کو چومتے ہیں اور میرے گلے کو چومتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت امام حسین نے مجھ سے یہ دریافت کیا، یہ گوشت گزار کیا کہ نانا جان بڑے بھائی کے لب کو چومتے ہیں اور میرے گلے کو چومتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں پورا واقعہ بتا دیتا ہوں تو میری بیٹی غمگین ہو جائے گی۔ اگر اس طرح کا معاملہ، اس طرح کا واقعہ کسی بھی ماں کو بتا دیا جائے تو ماں کا دل پھٹ جائے گا، ماں کا دل چور ہو جائے گا، کیونکہ ہر ماں کے لیے ایک بیٹا بہت ہی پیارا ہوتا ہے، بہت ہی لاڈلا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت امام حسین کے گلے کو کاٹنا تھا، یعنی ان کے گردن کو کاٹے جانا تھا، اسی لیے حضرت امام حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے اور حضرت امام حسن کو جب زہر دیا گیا تو ان کا کلیجہ ٹکڑا ٹکڑا ہو کے زبان سے باہر آ گیا، اسی لیے حضرت امام حسن کے زبان کو چوما کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے جانتے تھے کہ حضرت امام
حسین کے ہاتھوں ہی دین کو بچانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے۔ جیسے کہ حضرت زین العابدین جو میدان کربلا میں بچے اور شہید نہیں ہوئے، تو انہی سے آج یہاں تک مذہب اسلام پہنچا ہے۔ اور یہ مذہب اسلام کو مٹانے کی جو کوشش چل رہی ہے، یہ آج سے نہیں بلکہ برسوں برس پہلے سے چل رہی ہے، مگر مذہب اسلام کو مٹانے والوں نے دیکھا کہ کوئی خالد بن ابن ولید بن کے تیار ہوا، کوئی حیدر قرار آیا، کوئی مولا حسین بن کے کھڑا ہوا، کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر کھڑا ہوا، کوئی محمد بن فاتح بن کے کھڑا ہوا، مگر آج تک کسی نے اسلام کو نہیں جھکا پایا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رومن امپائر جو 800 برس تک حکومت کی اس نے، مگر جب محمد کے غلام حضرت خالد بن ابن ولید سے ملاقات ہوا تو گھٹنوں کے بل گر گیا۔ قسطنطنیہ یعنی جس نے کئی سالوں تک، ہزاروں سال تک حکومت کی، مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت محمد بن فاتح سے مقابلہ ہوا تو وہ بھی گھٹنوں کے بل آ گیا۔ آج تک اسلام کو نہ کوئی جھکا پایا ہے، نہ کوئی جھکا پائے گا، نہ کوئی جھکا سکتا ہے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو اور مولا حسین سے محبت ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔